بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ٹاکرا کے ساتھ شعیب الدین اور سلیم بخاری حاضر ہیں. ناظرین، یہ جو ایک ایشو چل رہا ہے مسلسل پاناما لیکس کا، یہ ابھی تک ہماری جان نہیں چھوڑ رہا، اور اب جب کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اس کے حوالے سے، اب کب آئے گا؟ 3 دن، 5 دن، 7 دن، بہت بے چینی ہے، پوری قوم کے اندر بے چینی ہے. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت عجیب بات ہے کہ جیسے ہی کوئی اہم بات عدالت میں کہی جاتی ہے، اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ایسا طوفان بدتمیزی شروع ہوتا ہے جس میں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی. بڑے افسوس کا مقام ہے. اس میں کسی کی ماں، بہن، بچی، بیٹی، کسی کا لحاظ نہیں کیا جاتا. سیلاب آ رہا ہے. اس سال پہلے ہی یہ پیشن گوئی تھی کہ بارشیں زیادہ ہوں گی، مسائل بڑھ رہے ہیں، اموات بڑھ رہی ہیں. بھارت لائن آف کنٹرول پر مسلسل اشتعال انگیزی کر رہا ہے، باز نہیں آ رہا. پاکستانی جیپ پر بھی اس نے گولہ داغا، وہ دریا میں گری، 4 جوان شہید ہوئے. مثلا ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے. آپریشن خیبر لانچ ہوا ہے، اور کیوں لانچ ہوا ہے؟ کیونکہ راجگال کی جو وادی ہے وہاں پر داعش کا سراغ ملا تھا، اور وہاں پہ ہمارا آپریشن اب تک یہ کامیاب جا رہا ہے. چین بھارت بارڈر پر دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑھتی ٹینشن سے ایک جنگ کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے پھر ڈو مور، ہم نے بھی شاید نو مور کہنا سیکھ لیا ہے. بخاری صاحب، یہ جو اس وقت عدالت کے اندر کہانی چل رہی ہے، اور جس طریقے سے یہ کیس آ کے بند ہوا ہے اور اس کے بعد پھر کھیلا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے حق میں، وہ کہتے ہیں ہمارے حق میں، یہ کیسے چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ دیکھیے، کافی عرصہ لگا ہے اس معاملے کو یہاں تک پہنچنے میں. جو پوری پروسیڈنگز ہوتی رہی ہیں، جو سپریم کورٹ کے باہر ایک سپریم کورٹ لگتی رہی، پھر رات کو ایک 7 بجے سے 11 بجے تک 4 گھنٹے کے لیے لگتی تھی، جس میں اینکرز کے روپ میں وکلاء اور ججز بن کے بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے. تو 24 گھنٹے اس ایشو نے پوری قوم کو، یعنی جمود کا شکار تو میں نہیں کہوں گا، بلکہ یہ کہ گرفت میں رکھا ہے، اپنی گرفت میں رکھا ہے، اپنے سحر میں لیا ہوا تھا. 2-3 پہلو اس کے حوالے سے مجھے عرض کرنے ہیں. ایک یہ کہ ایک تاثر یہ ابھرا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سٹنگ حکومت یا حکمرانوں کا احتساب ہونے جا رہا ہے. یہ ایک اچھی روایت کا آغاز تھا اور لوگوں نے اس کو ویلکم کیا. پھر جس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھا، جے آئی ٹی بنی، جے آئی ٹی کے بعد اس کی رپورٹ آئی، اس کی رپورٹ کے بعد پھر پروسیڈنگز ہوئی. پہلے ایک فیصلہ آیا جس میں 3-2 کی سپلٹ ججمنٹ تھی. 2 نے کہا کہ یہ اپنے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے، 3 نے کہا نہیں، معاملہ جات کی تحقیق ابھی اور تصدیق جو ہے وہ باقی ہے. اور اس کے بعد اب فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. یہ وہ ساری منزلیں ہیں جو قوم نے بڑے اطمینان اور بڑے سکون کے ساتھ سارے پروسیس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، میں اپنا ایک رپورٹ بھی تیار کیا کرتے ہیں تاکہ ناظرین کچھ چیزیں یاد کرا سکیں، ان کی یاد دہانی کر سکیں، ان کی یادداشت تازہ کر سکیں. ایک رپورٹ ہم دکھانا چاہتے ہیں. فوری طور پہ نواز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے. بار بار کہتے جی ہمارا قصور کیا ہے، ہم نے غلطی کیا کی ہے، ان کا کاروبار ہی کرپشن تھا. 20 اپریل 2017 سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے پینما لیکس کے معاملے پر ایف آئی اے کے سینئر ڈائریکٹر واجد ضیاء کی سربراہی میں 6 رکنی ٹیم تشکیل دی. میرے سارے خاندان نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے. 62 دن کی تحقیقات میں کئی اہم موڑ آئے. 15 جون 2017 مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے وزیر اعظم محمد نواز شریف خود پیش ہوئے. 17 جون 2017 کو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی پیشی ہوئی. وزیر اعظم نواز شریف کے بڑے صاحبزادے حسین نواز 6 بار جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے. وزیر اعظم نواز شریف کے چھوٹے بیٹے حسن نواز نے بھی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں 3 پیشیاں بھگتی. 24 جون کو وزیر اعظم کے داماد کیپٹن صفدر اور 3 جولائی کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جے آئی ٹی کو اپنے بیانات ریکارڈ کرائے. وزیر اعظم کے قریبی رشتہ دار طارق شفیع کو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے 2 بار طلب کیا. کل فلم لے
ایک حقیقت تھی وہ بتا دیا کس طرح بنی، کن حالات میں بنی۔ 23 جون کو سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے بھی پیش ہو کر دستاویزات جمع کرائی۔ سب سے اہم پیشی مریم نواز تھی جو 5 جولائی کو JRT کے سامنے پیش ہوئیں۔ JRT نے سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت 60 روز میں تحقیقات مکمل کر کے 10 جولائی کو سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ 10 جلدوں پر مشتمل رپورٹ کی 9 جلدوں کو عام کیا گیا، جس میں کیے گئے انکشافات سے ملک کی سیاست میں بھونچال آ گیا۔ عدالت میں رپورٹ پیش ہونے کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے رہنماؤں نے اپنے مطلب کے نکات نکال کر تبصرے شروع کر دیے۔ اپوزیشن نے رپورٹ کا بھرپور دفاع کیا اور ہر روز وزیر اعظم کے استعفے کی تاریخیں دی جانے لگی، تو دوسری جانب وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے وکلاء نے رپورٹ کی مستند حیثیت پر سوالات اٹھا دیے۔ وزراء کی جانب سے اپوزیشن اور JRT کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ فاضل عدالت کو یہ ریمارکس بھی دینا پڑے کہ کیس کی اتنی سماعتوں کے بعد بھی عدالت کا یہ سوال وہی پر ہے کہ بیرون ملک جائیداد کاروبار کے لیے ذرائع کہاں سے آئے، اس کے کوئی ثبوت نہیں۔ 5 سماعتوں کے بعد عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب سپریم کورٹ خود فیصلہ سناتی ہے یا کیس ٹرائل کورٹ کو بھجواتی ہے، اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا۔ جی، جو ہم نے رپورٹ میں سنا ناظرین آپ نے بھی دیکھ لیا ہے، اور شہاب الدین نے پہلے ابتدائیہ میں بھی اس کی تفصیل تھوڑی سی پیش کی تھی۔ 2-3-4 باتیں اس حوالے سے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جو اعلان کیا تھا کہ وہ خود کو اور اپنے بچوں کو عدالت کی ثوابدید پہ چھوڑتے اور اسے یعنی یہ ان کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں کہ وہ جیسے بھی چاہے ان کے خلاف جو الزامات ہیں ان کی تصدیق کر لے۔ میرے خیال سے انہوں نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا ہے۔ اور دوسری طرف کون عدالتوں سے بھاگ رہا اور کون اس کے دائرہ کار کو چیلنج کر رہا ہے، یہ بھی عوام اب اچھی طرح سے جان گئے ہیں۔ اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آنے والا ہے، جس کے حوالے سے شہاب الدین نے آپ کو بتایا کہ ایک نزع کا عالم جو ہے وہ پوری قوم کے اوپر طاری رہا پچھلے کئی ہفتوں سے، بلکہ کئی مہینوں سے، اور اگر آپ کہیں تو کوئی تقریباً سال بھر سے، تو اس کا فیصلہ کیا آئے گا یہ طے کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس سے پہلے 2-3-4 باتیں جو طے کرنا ضروری ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اوپر آپ کے پاس اس کے بارے میں ایک باقاعدہ جو قانونی رائے ہے وہ بھی لے کے ہم آئیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ سٹیٹ وے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنے جا رہی ہے، یا پرائم منسٹر اس ججمنٹ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی ریزائن کرنے جا رہے ہیں، کیا سپریم کورٹ اس معاملے کو اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھیجے گی، یا یہ معاملہ واپس ٹرائل کورٹ میں جائے گا، یا نیب کو ریفرنس واپس جائے گا۔ یہ وہ ساری حقیقتیں ہیں جس کے بارے میں آج کل پیشن گوئیاں بھی ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ ورجہ بات یہ ہے، عدالت عظمیٰ میں کچھ جملے ججز نے کہے، اب وہ جملے جو ہوتے ہیں وہ ورڈکٹ نہیں ہے، ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن جملے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اب ان جملوں کے اوپر یہ ساری بحث شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، انہوں نے کہا جی کہ عدالت کا کہنا تھا کہ JIT کو بھی دستاویزات نہیں دی، ہم کو بھی دکھائی نہیں، پھر کس کو یہ دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال صرف ایک ہے کہ رقم آئی کہاں سے؟ کہتے ہیں منی ٹریل ہے کہاں؟ دیکھیں، اب یہ ایک بڑا واضح سوال ہے۔ اب یہ سوال جو ہے اس کے اوپر اگر سیاستدان کھیل نہیں رہے تو کیا کریں گے وہ؟ میرے خیال سے شہاب الدین آدھا سچ ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ اسی عدالت کے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر کے خلاف نہ ہی تو کوئی کرپشن کا چارج ثابت ہوا ہے اور نہ ہی انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں کہنی چاہیے کہ عدالت نے کہی۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ عدالت کے پاس کیے ہوئے ریمارکس کبھی فیصلے نہیں ہوتے، اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے اور پارٹیز جو ہیں متعلقہ وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتی ہیں۔ اور ہم نے یہ جو باہر ٹھیٹر لگنے کی بات کی، میں اور آپ بیٹھ کے اس پہ کھڑا کرتے تھے، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ عدالت میں ایسے ریمارکس پاس کیے جاتے رہے، میں بات تو مکمل کر لوں نا، ایسے ریمارکس پاس کیے جاتے رہے جو کہ یا تو ہونے نہیں چاہیے تھے اور یا باہر اس کے ساتھ
کھیل نہیں کھیلنا چاہیے تھا، جس نے بہت بدمزگی کی، جس نے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ، جے آئی ٹی کی پروسیڈنگ کو کافی حد تک مار کیا. جی اور جب بات یہ ہے کہ اسی عدالت میں پھر ججوں نے کہا ہے کہ منی ٹریل نہ آئی تو نتائج تو پرائم منسٹر کو بھی بھگتنا ہوں گے. دیکھیں یہ بات یہ بڑا ایک بہت سوالیہ نشان ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل ویلڈ لیگل پوائنٹ ہے کہ اگر بچے یہی نہیں بتا سکتے کہ ہمارے پاس پیسہ کہاں سے آیا تو ان کا والد جو کہ ایک امپورٹنٹ پبلک آفس ہولڈر ہے اس کو یہ جواب دینا پڑے گا. اس کے بارے میں تو کوئی ابہام کسی کو ہونا نہیں چاہیے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ثبوت اور شواہد پرائم منسٹر صاحب کے بیٹوں نے پیش کیے یا ان کے وکیلوں نے جس کو عدالت کے سپرد کیا ہے تحریری صورت میں، وہ کتنے ویلڈ ہیں. ابھی اس کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں آئی ہے. ابھی تو ججوں کا فیصلہ بولے گا کہ وہ اس معاملے میں اسٹیٹ میں کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں یا معاملہ کسی اور نیشنل انسٹیٹیوشن کو ریفر ہونے جا رہا ہے. تو میرے خیال سے تھوڑا سا ہمیں توقف کر کے وہ تو سب اپنی جگہ ہے، لیکن دیکھیں فیصلہ محفوظ ہوتے ہی جو پہلا کام شروع ہوا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں مشاورت شروع. اس صورت میں متوقع کون آئے گا، کون کتنا عرصہ رہے گا، کس کو آپ پہلے وزیر اعظم بناتے ہیں، اس کی جگہ کس کو لے کے آئیں گے. دیکھیں یہ ساری باتیں یہ اسی چینل پہ زیادہ ہوئی جو ان کے بہت زیادہ قریب ہے حکمرانوں کے، نہیں ساری اور وہیں سے شروع ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ گفتگو بھی ہوئی کہ تمام پارٹی کے حکمران پارٹی کے جتنے بھی سپوکس پرسن ہیں، چاہے وہ خواجہ آصف ہیں، چاہے وہ سعد رفیق ہیں، ان سب نے کہا کہ دور دور تک پرائم منسٹر کو ہٹانے کا نہ کوئی تذکرہ ہے، نہ اس ایشو کے اوپر غور ہوا ہے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس فیصلے کے محفوظ ہونے کے بعد پھر ہر طرف پرائم منسٹر ہاؤس میں مشاورت ہوئی تو جناب بانی گالہ میں بھی ہوئی، پھر پیپلز پارٹی کے سیکریٹریٹ میں بھی ہوئی جہاں بلاول بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ سب چیزیں نیچرل آؤٹ کم ہے کہ جب ایک اتنا بڑا ایشو اپنے منطقی انجام کے اتنا قریب ہے کہ اب صرف فیصلہ سنانا باقی ہے تو ظاہر ہے مشاورت ہوگی، آپشنز جو ہیں وہ اس کو ایکسپلور کیا جائے گا. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بنی گالہ میں تو بنتی تھی، وزیر اعظم ہاؤس میں ہی بنتی تھی. پیپلز پارٹی والے جو انگلی کاٹ کے شہیدوں میں داخل ہو رہے ہیں انہوں نے بھی مشاورت کی ہے. ناظرین میں یہاں بولے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک بات تو آپ سے یہ شیئر کرنا ہے مجھے کہ پیپلز پارٹی کو شعیب الدین سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ایک طویل عرصے تک انہوں نے نہ صرف وہ بیٹ کور کی ہے بلکہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی سٹالورٹ آج ہمیں نظر آتے ہیں ان سے ان کا ذاتی ریپو ہے. میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. ایک فون کے اوپر رات اور دن کے کسی پہر میں یہ ان کو اٹھا سکتے ہیں، ان کو جگا سکتے ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے بارے میں ان کی جو بھی اوپینین ہوگی میں آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لوں. چلیں سر یہ بعد میں باتیں چلتی رہیں گی، اسی ایشو پہ ہم دوبارہ واپس گفتگو شروع کریں گے. فی الحال ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا ایشو وہی ہے پاناما اور عدالتی فیصلہ، لیکن ایک ہمارے ساتھ اس وقت ایک بہت اہم قانون دان موجود ہیں، سابق اٹارنی جنرل ہیں عرفان قادر. ان کی بہت گہری نظر ہے اور وہ ان حوالوں سے بہت بہتر بات کر سکتے ہیں. بخاری صاحب میں عرفان قادر صاحب سے رائے لی جائے. عرفان قادر صاحب ویلکم ٹو آر شو. بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے ہماری خصوصی دعوت کے اوپر. ہم آپ سے 2-3 باتوں کی ذرا تھوڑی سی وضاحت چاہتے ہیں. وہ یہ کہ ایک تو جس نوعیت کا یہ کیس ہے، جس طرح سے پہلے یہ سپریم کورٹ کے پاس کمیشن کے لیے گیا تھا، پھر ٹی او آرز پر اتفاق نہیں ہوا، پھر اس کے بعد واپس پارلیمنٹ آئے وہاں بھی بات نہیں بنی، پھر اس کے بعد سڑکوں کے اوپر چلا گیا ایشو. آپ کو یاد ہوگا بہت بڑے بڑے جلسے عمران خان صاحب نے کیے اور الٹیمیٹلی واپس یہ سپریم کورٹ کے پاس اس لیے آیا کہ پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو پیش کیا سپریم کورٹ کی ثوابدید کے اوپر کہ وہ جیسے چاہے اس کی تحقیق کر لیں. مجھے ذرا یہ فرمائیے گا کہ اس کے بعد سے جس طریقے سے جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن تشکیل ہوئی اور جس طریقے سے جے آئی ٹی نے اپنے آپ کو پروسیڈ کیا اور رپورٹ سبمٹ کی، اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت آپ کی طرف سے ہو جائے اگر. جی بالکل. آپ نے یہ جو شروع کیا اور آپ نے خود بتایا کہ پہلے معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آیا تھا کہ ایک کمیشن بنایا جائے، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس ظہیر جمالی جو ہیں انہوں نے یہ معاملہ واپس کر دیا اور کہا کمیشن ہم نہیں بنا سکتے. اور اس کے بعد پھر اس کی بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے سارے کیس کی. اور جب ججز نے بھی ایک بیچ میں ایسا بھی وقت آیا جب ججز کی کوشش تھی کہ دونوں فریق مان جائیں، اور وہ اس وقت پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان تھے اور ان کا ایک ججوں سے بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ بہت سارے اپنے چیمبر کے جج انہوں نے خود کروائے ڈائریکٹلی اسی سپریم کورٹ میں. تو وہ فوراً اس پہ اگری کر گئے کہ ہاں کمیشن بنے. لیکن پی ٹی آئی جو تھی وہ اس چیز پہ اگری نہیں کی. اور جب نعیم بخاری صاحب یہاں پہ اس
केस में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि अगर कमीशन बनाया गया तो हम बॉयकॉट कर देंगे। हामिद खान साहब जो है वो मुकदमा छोड़ के चले गए क्योंकि उनके कुछ अपने ज़ाती कुछ ऐसे मामलात थे कि वो चाहते नहीं थे कि वो जज साहिबान को नाराज करें। वकीलों की प्रैक्टिस होती है, वकीलों के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो कि एक तरफ तो सियासी लीडरी करते हैं और दूसरी तरफ वकालत करते हैं, और मैं नहीं समझता कि वकील जो है वो लीडर बन सकता है या लीडर वकील बन सकता है। ये दोनों का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो एनीवे आपने ये देखा, उसके बाद जब नईम बुखारी साहब ने जब कह दिया हम बॉयकॉट करेंगे अगर कोई कमीशन बना, तो उसके बाद हालांकि ये जो थे रूलिंग प्लान जो थी PMLN, ये तो कमीशन की बात कर रहे थे, मान रहे थे, तो ये मामला जो है फिर सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना नहीं सकता था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता था कि सुप्रीम कोर्ट को कानूनी इख्तियार नहीं है कमीशन बनाने का। अगर कमीशन बनाने का कानूनी इख्तियार होता तो कमीशन ये थोप देते। इससे पहले जो कमीशन बने थे वो भी गैर कानूनी थे, मैंने तब भी रिजर्वेशन का इजहार किया था। लेकिन जब इनको अंदाजा हो गया कि हम कमीशन नहीं बना सकते, कोई इशू भी नहीं बना था कमीशन बनाने पे, ना ये कमीशन से सुप्रीम कोर्ट हट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम फैसला करेंगे, और उसके बाद जब 2 जज साहिबान ने फैसला दे दिया तो इन 3 जज साहिबान ने GIT बना दी। GIT तो कभी इशू ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट के सामने। दोनों पार्टियों में से किसी ने नहीं कहा था कि GIT बनाएं आप। इरफान साहब, GIT का जिक्र किसी सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस ऑर्डर में कता कलामी की माफी चाहता हूँ। GIT का प्रोसेस आ गया, GIT ने इनसे तहकीकात कर ली। अब मामला 5 समातें, सिर्फ 5 समातों के बाद फैसले का आ गया है। अहम मरला है यहां पे। अब सारा क्या हो सकता है सर इस वक्त, और अब क्या देख रहे हैं, जो अदालत का मूड क्या है अदालत के सवालात के हवाले से? जी मैं आ रहा हूं, मैं उधर आ रहा हूं। अब अदालत जो है ना वो कैश 22 सिचुएशन में फंस गई है। एक तरफ एक पॉपुलर सेंटिमेंट है पाकिस्तान में, दूसरी तरफ कानून है। ठीक, माजी की हुकूमत में अदालत किसी पॉपुलर सेंटिमेंट, पॉपुलर वेव के ऊपर चल के तो कानून को बुरी तरह से पामाल कर रही थी और वायलेट कर रही थी। और वो जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स बनाए गए वो बिल्कुल गलत थे और गैर आईनी और गैर कानूनी थे। लिहाजा ये सारी चीज से बचने के लिए ये 3 जज साहिबान ने एक कमाल चीज की कि एक GIT बना दी। अल्लाह की तरफ से इनको अदराक ही नहीं था कानून का, और एक ऐसी GIT बनाई जिसका कि कानून में कोई जिक्र ही नहीं है। अब इनके जो वकील हैं जो वहां प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी प्रैक्टिसेस हैं, वो प्रैक्टिस बचाने के लिए अब वो ये कह रहे हैं कि ये कमीशन है। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कमीशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 में कहा गया है कि पाकिस्तान की किसी भी अदालत को बशमूल सुप्रीम कोर्ट के कोई इख्तियार नहीं होगा जो इख्तियार उसको आइन और कानून ना दे। ठीक, लिहाजा GIT का इख्तियार स्टैट्यूट में मुख्तलिफ अदारों को तो दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया गया। और अगर सुप्रीम कोर्ट GIT बना सकती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन ने भी अपनी मर्जी का लगा सकती है, फिर सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर भी अपनी मर्जी का लगा सकती है, फिर सुप्रीम कोर्ट सदर पाकिस्तान भी अपनी मर्जी का लगा सकती है। कंप्लीट जस्टिस का अगर ये मतलब है कि आइन की तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने करनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली के फंक्शंस भी खुद अदा कर सकती है। ये इतनी आसान बात है, ये मुश्किल बात नहीं है। इरफान साहब एक सवाल और, मैं माफी चाहता हूं आपको काट रहा हूं, वो ये कि एक जो आम तासुर है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये कॉम्पिटेंट है प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने की, इसकी तरह थोड़ी सी वजाहत फरमाएंगे? इसके बारे में मेरे बारे में अजीब अजीब बातें आ रही हैं कि ये साइड ले रहा है, इसकी साइड ले रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि मैंने 2012 में जब ये डिस्क्वालिफिकेशन के मामला आए खासतौर पे ड्यूअल नेशनैलिटी की निस्बत से, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये बात की थी और मैंने तब भी कहा था कि डिस्क्वालीफाई करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। और फहमीदा मिर्जा साहिबा ने मेरे से ओपिनियन भी मांगा था तब यूसुफ रजा गिलानी साहब की निस्बत से इसी चीज पे, तो मैंने अपना ओपिनियन भी दिया था, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा मुझसे चेयरमैन सेनेट ने तब ओपिनियन मांगा था और रहमान मलिक साहब की डिस्क्वालिफिकेशन पे, जो कि ड्यूअल नेशनैलिटी वाले इशू पे, तो मैंने तब भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वर्ड एब इश्यू एंड दिस इज टू बी इग्नोर्ड। तो ये इस क्यों मैं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो रजीम है उसमें स्पीकर का जिक्र है, स्पीकर कौमी असेंबली या चेयरमैन सेनेट, वो मामला जो है डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन बना के भेजेंगे इलेक्शन कमीशन। मुख्तसर इरफान साहब ये फरमा दीजिएगा अब सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शंस क्या है?
ہاں اب سپریم کورٹ کے پاس جو آپشن ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت یا تو صحیح قانون کو فالو کرتے ہوئے، جس کی کہ اسسٹنس ان کو کسی نے دی نہیں ڈر کے مارے، وکلا جو ہے نا وہ نہیں دیتے اسسٹنس سپریم کورٹ کو، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی قربان کر دیا ہے، اور دوسری سائڈ سے کیونکہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ کے ساتھ سے تو صحیح اسسٹنس نہیں ملی۔ آپ فرما رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس آپشن کیا ہے؟ اگر قانون کو دیکھا جائے، اسٹرکٹ لیگیلٹی کو دیکھا جائے، تو سپریم کورٹ کو یہ کوسچنز فریم کرنے چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی وہ جو پہلے پریسیڈنٹس تھے وہ اگر ہم قانون کے ساتھ قانون کے دھارے پہ دیکھتے ہیں، اس کے ٹچ سٹون پہ دیکھتے ہیں، تو وہ پریسیڈنٹس جو ہیں ہمیں باندھ دیتے ہیں، ہم ان پریسیڈنٹس پہ نہیں چل سکتے، لہذا لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے تاکہ پچھلے جوڈیشل پریسیڈنٹس جو ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ریوزٹ کرنا ہے تو پھر ہم ریوزٹ کریں، اور وہ ریوزٹ ہونے چاہیے، اور تب جا کے سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہوگا، ورنہ پاکستان کا لیگل آرڈر اسی طرح کیوٹک رہے گا، اور یہ جو پی ٹی آئی جو کہ اتنے خوشی منا رہے ہیں اس وقت، کل کو پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو پی ٹی آئی کی حکومت بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی۔ اور عرفان صاحب ہمیں اپنی رائے دینے کا بہت شکریہ۔ یہاں میں صرف ایک بات کہوں گا سر، آپ نے کہا تھا سیاستدان وکیل نہیں ہوتا اور وکیل سیاستدان نہیں ہوتا، سر یہ ملک جس نے بنایا ہے وہ سب سے بڑا سیاستدان تھا اور سب سے بڑا وکیل تھا، یہ میرا ماننا ہے سر۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ جی بخیر صاحب۔ جناب جو کچھ ہم نے سنا عرفان قادر صاحب سے، یہ دوسرا ایکسٹریم پوائنٹ ہے۔ ایک طرف وہ پاپولر سینٹیمنٹ جس کی وہ خود بات کر رہے ہیں کہ عوام الناس کے اندر ایک جذبہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، محاسبہ ہونا چاہیے، جو حکمران پارٹی ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو ان کو قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف یہ پریشر ہے، دوسری طرف قانون کیا کہتا ہے اس کا پریشر ہے، لیکن ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو انتہائی قابل احترام ججز ہیں وہ ہر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی کسی فیصلے پر پہنچیں گے۔ عرفان قادر صاحب نے جو کہا ہے وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے سپریم کورٹ نے جو کیا سب غلط کیا۔ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سابقہ پریسیڈنٹ قائم ہوئے آپ تھے، جے ٹی نہیں بنا سکتے نا، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کی ہینگنگ غلط تھی، یوسف رضا گیلانی کا گھر بھیجا جانا غلط تھا، دادا پرویز اشرف کا گھر بھیجا جانا غلط تھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں سب کچھ غلط ہو رہا ہے پھر نہیں، کہ ان غلطیوں کی بنیاد پر کوئی بھی فیصلہ اگر ہوگا تو اس میں قانونی لکناز ہوں گے، یہ ان کا آرگومنٹ ہے میرے خیال سے، I understand it well۔ چلے پہلے جی جو انہوں نے کہا ہے وہ اس پہ ابھی چند دن میں عدالت میرا خیال ظاہر ہے تین کچھ زیادہ ججز انتظار ہیں، کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 ججوں کی عدالت ہے، بڑا کھلا فیصلہ دے گی، بلکہ معذرت کے ساتھ انہیں یہ اس وقت زیادہ بات کھل کے کرنی چاہیے تھی جب 2 ججوں کا فیصلہ آ چکا تھا، جو آج یہ کہہ رہے ہیں۔ جب ہم رابطہ کریں گے ہم ان تک تو تبھی پہنچیں گے نا ایک جب اور ہم چیز ہے ان کی رائے محسن، لیں یہ گے۔ سوشل میڈیا سے آپ تصور کر سکتے ہیں جو کچھ دکھایا بنایا اور چلایا جا رہا ہے، جس طرح چہرے بگاڑے جا رہے ہیں، جس طرح الفاظ، اتنی شرم آتی ہے کہ ایک سنجیدہ آدمی کو اچانک کو ایک میسج ملتا ہے اور یقین کریں وہ پڑھ کے نا وہ شرما رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ کیا آ چکا ہے، یہ کیا مجھے بھیجا گیا ہے۔ جو بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ شہاب الدین جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ سیل حکومتی حلقوں کے ہیں، چاہے وہ سیل پی ٹی آئی کے ہیں، چاہے وہ کسی کے بھی ہیں، جو کچھ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، کیا پیغام ہم دے رہے ہیں اپنی اگلی جنریشن کو، کیا وہ انہیرٹ کریں گے اس دور سے، اسے تصور کر کے بھی بہت آدمی کانپ جاتا ہے۔ اور شہاب الدین نے بالکل درست کہا کہ ایسے میسیجز، ایسی ڈاکٹرڈ پکچرز، ایسی فوٹو شاپ میسیجز اور اس کے ساتھ چہرے لگے ہوئے آتے ہیں کہ آدمی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کوئی کنٹرول نہیں ہے، نہ حکومت روک سکتی ہے، یہ اخلاقیات کے تقاضے ہیں۔ اب اگر قوم اس طرف کو چل پڑی ہے تو کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، سائبر کرائم والوں نے کوششیں کر کے دیکھ لیا، آپ نے سائٹس بند کر کے دیکھ لیا، کچھ کہیں نہیں رکتا ہے۔ فیس بک ایک طویل عرصے تک پاکستان میں بین رہی، لیکن ہر گھر میں ہر موبائل کے اوپر دیکھا جا رہا تھا، اس لیے کہ اس کی آلٹرنیٹ سائٹس ہیں، اس کے آلٹرنیٹ آپشنز ہیں، اس کی آلٹرنیٹ اپلیکیشنز ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ طوفان بدتمیزی صرف اسی طرح سے رک سکتا ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے اس کو تھوڑا سا اخلاقیات کا یا تو درس دیا جائے یا اللہ کی طرف سے ان کے دماغ میں آ جائے، ورنہ یہ سب کچھ نسل نہیں سر، آپ نئی نسل پہ الزام دے رہے ہیں۔ نئی نسل تو چلو بنانے والوں میں ہے، اس کو بھیجنے والوں میں تمام بزرگان بھی شامل ہیں سر۔ ایسے سنجیدہ لوگ اس چیز کو باقاعدہ آگے پھیلاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ابھی گفتگو کی بات کر رہے ہیں آپ، عدالت کے باہر کھڑے ہو کے، جے آئی ٹی کے باہر کھڑے ہو کے جس طرح ایک دوسرے کے ماں باپ کو
جس طرح ذلیل کیا جاتا ہے مجھے شرم آتی ہے. کون لوگ ہیں, ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ انہیں یہ نہیں پتا کہ جو دوسرے کا باپ ہے وہ تمہارے باپ ہی کی طرح ہے, بزرگ ہے. کوئی شرم کیا جائے, ایک دوسرے کی عزت نہ اچھالی جائے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا, اور ایسی ایسی باتیں ہم نے سنی ہیں. کسی نے کہا باپ پاپی, بیٹا پاپی, دادا پاپی. کسی نے کہا اڈیالہ جیل کے اندر کمرہ جو ہے اس کی صفائی شروع ہو گئی ہے. کسی نے جوابہ غزل پیش کیا کہ پاگل خانے میں ایک کمرہ فلاں کے لیے الاٹ کر دیا گیا ہے. یہ کون سی زبان ہے؟ یہ کہاں کی اخلاقیات ہیں؟ یہ کہاں کی سیاسیات ہیں؟ ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سیاست نہیں ہے یہ. کیا مقابلہ بدتمیزی کا, کیا مقابلہ بد اخلاقی کا, کیا معاملہ, کس قسم کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں؟ کچھ ہم دکھا دیتے ہیں, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو لوگ جو زبان استعمال کر رہے ہیں شاید شرم آئے. عمران خان, تمہارے باپ نے پاکستان میں کرپشن کی بنیاد رکھی تھی. تم ایک سرٹیفائیڈ چور اور کرپٹ انسان کے بیٹے ہو. سارے پروف بھی آ گئے ہیں, تبوت بھی آ گیا ہے, ثبوت بھی آ گیا ہے, اور اب بھوت کو یہاں سے نکالنا ہے, اور وہ ضد کر رہا ہے کہ میں کوئی نشانی چھوڑ کے جاؤں گا. شیخ رشید, تم نواز شریف صاحب کے 25 سال جوتے پالش کرتے رہے. جو لوگ نواز شریف کو ڈٹ جانے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ اس کی سیاسی قبر کھودنا چاہ رہے ہیں. آپ یقین کیجئے نواز شریف صاحب, آپ روئیں پیٹیں, آپ کو کوئی شہید نہیں مانے گا. شہید ہونے کے لیے مرنا پڑتا ہے. سیاسی شہادت کا کوئی رتبہ کسی بگوڑے کو تاریخ نے کبھی نہیں دیا. جو پاپی ہے اس کو سزا ملے گی, چاہے وہ پاپا ہو یا بچے ہو یا دادا ہو. شاہ محمود قریشی کل بڑا بھڑک رہا تھا. پہلے تو تم انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے, اس کے بعد تم نے پاکستان کے غریب لوگوں کا خون چوسا. ایک منی بدنام نہیں ہوئی, منی کا باپ اور سارا ٹپر ہی بدنام ہو گیا. اصل میں جو نٹشل ہے وہ یہ ہے کہ پاپا بھی پاپی ہے, بچے بھی پاپی ہے, اور پچھلے بھی پاپی تھے. جنرل ضیاء الحق نے ان کو 1 روپے میں واپس ان کی ساری اتفاق فاؤنڈریز دیتی. کبھی عدالت پہ اعتراض ہے, کبھی جے آئی ٹی پہ اعتراض ہے, کبھی کسی کی شکل پہ اعتراض ہے, کبھی کسی کے ادارے پہ اعتراض ہے. جناب قمر زمان قاہرہ صاحب, شیریں رحمان صاحبہ, وہ کرپشن پہ لیکچر دے رہی تھی. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے در و دیوار بھی ہل گئے ہوں گے. ناظرین آپ نے یہ رپورٹ دیکھی, I'm sorry, ہمیں یہ چلاتے ہوئے خود بھی شرم آ رہی تھی. ابھی اس میں خاتون منسٹر ہیں, ہم نے ان کی گفتگو نہیں چلائی, آپ نے صرف شکل دیکھی ہوگی. ہم نے کوشش کی ہے کہ خواتین کو اس سے باہر رکھا جائے, مردانہ لینگویج استعمال کرائی ہے, اور اس سے زیادہ بڑھ کر زبان استعمال کرتے ہیں یہ لوگ. شعیب الدین, ایک بات تو یہ ہے, جس خاتون منسٹر کا آپ نے ذکر کیا, میرا خیال ہے اس کی زبان کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. She has always been very sober. لیکن کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں جنہوں نے 3 سال میں 4 تو پارٹیاں بدلی ہیں. کوئی ضیاء الحق کی شان میں وہ قصیدے گاتا تھا جس کا حساب نہیں ہے. کوئی زرداری صاحب کو اللہ کے بعد دنیا میں سب سے اہم آدمی قرار دیتا تھا. شیخ رشید صاحب کی بات جو ہے اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے, وہ کس کے ساتھ تھے کتنے سالوں تک, یہ سب کچھ اپنے سامنے ہے. لیکن اس وقت شعیب الدین نے ٹھیک کہا کہ ہم یہ دکھا کے کوئی خوش نہیں ہوئے, ہمیں کوئی اس کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کیا دکھایا ہے. یہ واقعی شرم آنے والی بات ہے. لیکن یہ تو ہم نے آپ کو دیکھ کے چند چاول دکھائے ہیں. کاش میں اور شعیب الدین مل کے سکین کر کے وہ سب کچھ آپ کو دکھا سکتے ہیں. یہ وہ چاول ہیں جو قدرے بہتر تھے, سڑاند کم تھی. بالکل ٹھیک ہے. ابھی یہ پکے پکے تازہ تھے, جو سڑے ہوئے گلے ہوئے نیچے سے نکلے نا, وہ ہم نے آپ کو نہیں دکھائے ناظرین. بہرحال ہماری کوشش ہے اور ہماری دعا ہے کہ اس قسم کی غلاظت اور گندگی ہماری سیاست سے باہر ہو جائے. سیاست کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں, لڑیں, میدان میں لڑیں, الیکشن لڑیں, آئے. یہ تو ہو گئی ہماری سیاسی آفات. اب ذرا قدرتی آفات جناب سلام. مگر جب ہر سال آتا ہے, ہم کیوں سوتے رہتے ہیں
کیوں این اس وقت جاگتے ہیں؟ اب اس وقت جناب ہنگامی طور پہ احکامات جاری ہو رہے ہیں، یہ کریں وہ کریں. چلیں جناب، سیلاب روک دیا گیا ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک پہ چلوں. چلتے ہیں ایک بریک پر. کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس کے لیے اب آبادی اور بنجر یا ویرانہ سب برابر ہے. یہ وہ چیز ہے کہ ہمیں اس کی روک تھام کرنی چاہیے، لیکن ہم سارا سال سوئے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں سیلاب کا. سیلاب آ چکا ہے. صورتحال یہ ہے، میں ایک چھوٹے سا بخاری صاحب ذرا بتا دوں کہ ابھی تک تو دریائے سندھ میں بھی، تربیلا پہ بھی، کالا باغ پہ، چشمہ پہ درمیانے ہلکے درجے کا لو ہے. سیلابی کنڈیشنز تو ہیں نا، ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں، کہیں بھی ایسی جگہ نہیں لو بلو لو بلو لو لو بلو لو. اٹس مین کہ پانی بڑھ رہا ہے. رہ راوی میں بھی اگر آپ آئیں تو لاہور میں اس وقت شادرہ پہ 27,000 کیوسک پانی ہے، اور رزلٹ ہے کہ جو دریا کے اندر بیٹھے ہیں وہ ان کے گھروں میں پانی گھس گیا ہے. شہاب الدین اگر آپ مجھے اجازت دیں، میرے خیال سے آپ نے صحیح سمت میں اشارہ تو کر دیا ہے، لیکن تھوڑا سا ہمیں اس کی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پانی کے ریزروائرز نہ بنا کے، ہم نے کالا باغ ڈیم جیسے منصوبوں کو مٹی میں ملا کے بالآخر وہ سارا پانی جو اس وقت ہیرے کے مول دنیا میں مل رہا ہے اس کو ہم نے سمندر میں جانے دیا. کہیں کوئی ریزروائر نہیں ہے. سندھ کا پانی جو ہمارے پاس واحد اب دریا رہ گیا ہے، جو لائیو دریا ہے جس میں ہماری لائف لائن ہے، اس کا پانی بھی وہاں جا رہا ہے. کاش ہم نے کالا باغ ڈیم بنا لیا ہوتا. کاش جس طرح شہاب الدین اکثر اپنے پروگراموں میں اس کے لیے بحث کرتے رہتے ہیں کہ چھوٹے ڈیم بنا لو اگر بڑے ڈیم نہیں بنتے ہیں آپ سے، جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کو مکمل کر لو، خدا کے واسطے اس پانی کو ضائع نہ جانے دیں. واٹر لیول جو ہے وہ سال بھر ہمارا نیچے چلا جاتا رہتا ہے. عام ٹیوب ویلز میں سے پانی ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ واٹر کا جو لیول ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، زمین نیچے جو ہے اور پانی آنا ختم ہو جاتا ہے. یہ کرائم کس نے کیا، کون اس کا مجرم ہے؟ کبھی نام لیا جاتا ہے جماعت علی شاہ کا، کبھی کسی کا، کبھی بھارت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی دہشت گردی کی وجہ سے ہمارے ہاں جو دریا ہیں وہ تو خشک ہو گئے، لیکن ہم نے کوئی تدارک اس کا نہیں کیا ہے. چیختے چلاتے رہے. شہاب الدین نے بھی بے پناہ پروگرامز پہ کیے، میں نے بھی کیے، ہم نے مل کے بھی کیے، لیکن کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کسی کے کان پر جوں نہیں دی. اور آج نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ پانی ضائع جا رہا ہے، بلکہ یہ سمندر میں گرنے سے پہلے جو تباہی مچاتا ہے. اگر آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہو جو سندھ کے کچے کے علاقے کی ہے، جہاں ہر چیز ملیا میٹ ہو جاتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، مویشی جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، کھڑی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. ہم بلینز آف بلینز کا نقصان برداشت کرتے ہیں. اس کا تدارک کرنے کے لیے تیار دو طرح سے اربوں خربوں کا پانی بھی ضائع کرتے ہیں اور اربوں خربوں کی اپنا مالیت کا نقصان بھی ہوتا ہے. عجیب. لیکن ایک بات آپ کو میں بتاؤں، ہم سکھوں کی طرح سے، اپنے بھائی سکھوں کی طرح سے جب ہمارے سر پہ پڑتی ہے اس وقت تو ہم چلانے لگ جاتے ہیں، لیکن سارا سال کے 360 دن جو ہے وہ خاموش ہم اپنے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں. اور شہاب الدین کی بہت ساری باتوں سے میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ بھائی اگر یہ تدارک کر لیں گے تو پھر وہ جو سال کے سال کمائی کا ذریعہ بنتی ہیں وہ چیزیں، جو ریلیف کے نام پر، جو اکنامک اسسٹنٹ کے نام پر لوگوں کو سرمایہ تقسیم کرنا ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے پھر داؤ کیسے لگیں گے، لوگوں کے پیٹ کیسے بڑے ہوں گے. بغیر جب ہم ہر دفعہ بھارت پہ تنقید کرتے ہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن اب ناظرین ہم کیا کریں؟ وہ ایک ایسا دشمن ہے جو ہمارے ملک کے اندر بھی دہشت گردی کرا رہا ہے، جو بلوچستان کے اندر بھی ہمارے مطلب تباہی کے راستے پھیلا رہا ہے، لوگوں کو مسلسل. ابھی پیچھے 2 ایس پی حضرات کے ساتھ فائرنگ، پھر ایک میجر صاحب پشاور میں. اب یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ سب کچھ کیا نظر نہیں آتی دنیا کو؟ اب کشمیر کے اندر مسلسل خلاف ورزی ہیں، 580 دفعہ، 580 بار اس سال، صرف اس سال میں خلاف ورزی ہو چکی. لائن آف کنٹرول کی. جی دیکھیے ناظرین، بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے شہاب الدین نے. یہ ایک رشتہ ہوا ناسور ہے جو بھارت میں مودی کی سرکار آنے کے بعد سے مسلسل خون بہا جا رہا ہے. ہماری افواج جو ہیں، ہم انہیں سلام کرتے ہیں کہ وہ رسپونڈ کرتی ہیں بھارت کو. جہاں کہیں بھی وائلیشن ہوتی ہے اس کے بعد جو نقصان بھارت کو اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ساری دنیا اس کو جانتی ہے. اور یہ بھارت کی عسکری اور سیاسی قیادت سمجھتی ہے اچھی طرح سے کہ پاکستان کے ساتھ کسی جنگ میں الجھنا جو ہے اس سے جو بربادی آئے گی اس کا اندازہ وہ نہیں لگا سکتے ہیں. لیکن ہماری سیاسی قیادت کو میں مورد الزام ٹھہراؤں گا کہ سیاسی قیادت نے آج تک جرت کے ساتھ
مودی سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کبھی اس کے ساتھ گفتگو نہیں کی، چاہے وہ کشمیریوں پر مظالم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ لائن آف کنٹرول کی وائیولیشنز ہوں، چاہے وہ دوستی کے نام پر ہمارے پیٹ پھیٹ میں جو چھرا گھونپا جاتا ہے اس کے قصے ہوں۔ ہماری صرف عسکری قیادت نے ہمیشہ بھرپور انداز سے رسپونڈ کیا ہے بھارت کی ان تمام حرکتوں کو۔ بخاری صاحب اس بنیے کا دیکھیں کام پاکستان میں کس کو استعمال کر رہا ہے؟ ہمارے ہی بچوں کو ہمارے خلاف، یعنی مرنے والا کون ہے؟ دونوں طرف ہم مرتے ہیں۔ اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر، اسے پتا ہے کہ ہم کھلے عام سر عام ایک دم اس پہ حملہ نہیں کر سکتے، ایک دم فائرنگ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ادھر بھی مرنے والا مسلمان ہے، لہٰذا ہمیں اپنے نشانہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ پاک فوج نے کہا ہے کہ ہم صرف ان کے مورچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تم ہمیں بچوں کو مارو گے، ہم تمہارے فوجیوں کو ماریں گے۔ ناظرین یہ صرف ہمارے دعوے نہیں ہیں، اب تو ہم باقاعدہ ساتھ فوٹیج دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیے ان کی چوکیوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ایک اور انکریجنگ بات شعیب الدین، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں اس میں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے جو پہلے کالی بھیڑیں میڈیا میں ہندوستان اور ہندوستان سے دوستی کے چرچے کرتی تھیں، جو بہت بلند آواز سے بیٹھ کے ان کا دفاع کرتی تھی، وہ زبانیں گنگ ہو گئی ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں خاموش ہو کے اپنے بلوں میں واپس چلے گئے ہیں۔ ڈو یو ایگری ود می؟ سر وہ پیسے لیتے تھے وہاں سے، سب کو پتا کہاں سے فنڈ آتا تھا، بذریعہ یورپ آتا تھا، کیسے نہیں ہوا؟ لیکن چونکہ وہ ننگے ہونے شروع ہو گئے اس لیے تھوڑا سا اپنے بلوں میں واپس گئے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی انکریجنگ بات ہے۔ خدا کے واسطے ہم اپنے چینلز پر بیٹھ کے، ہم اپنے اخباروں میں لکھ کے اگر بھارت کا کیس پلیڈ کریں گے تو ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے پاکستانی ہیں؟ بھارت کے ساتھ نہ دوستی کل تھی، نہ آج ہے، نہ آنے والے کل میں ہو سکتی ہے۔ بھارت ہمارا دشمن نمبر 1 ہے اور ہمیں ہر سطح پر، ہر لیول پر، پوری دنیا کے تمام فورمز پر ہندوستان کو ٹریٹ بھی اسی طرح سے کرنا ہے۔ وہ ہمیں دشمن سمجھتا ہے، اس نے ہمیں قبول نہیں کیا پہلے دن سے۔ اس کا کہنا ہے کہ بھارت، ویسے ایک تازہ کاش میں سے تو آپ کو دکھا سکتا، ابھی اگلے کسی پروگرام میں چائنا نے ایک نقشہ جاری کیا ہے اور اس نقشے میں پاکستان کو ماشاءاللہ خاصا بڑا دکھایا ہے اور بھارت کے ٹکڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، پاکستان سے بہت چھوٹے ہیں وہ سارے۔ ناظرین میں درخواست کروں گا شعیب الدین سے کہ وہ ذرا وہ موومنٹس جو چل رہی ہیں ہندوستان کے اندر ان کو ذرا لسٹ کر دیں کہ کیا کیا وہاں ہو رہا ہے۔ صاحب وہاں کیا نہیں ہو رہا ہے، بات یہ ہے آپ چاہے اوپر سے شروع ہوں، بنگال سے آئیں، نکسل باڑیوں کی موومنٹ پہ آئیں، میزو پہ آئیں، ناگا پہ آئیں، خالستان پہ آئیں، سکم پہ آئیں، گنتے جائیں۔ ٹیمل بھول رہے ہیں آپ، ایک نہیں ہے، بے شمار ہیں۔ 26 مختلف ریاستوں میں ایک بریک ہونا ہے، ایک بریک، صرف ایک بریک، اور اس بریک کے بعد کریک ہو جائے گا۔ ناظرین یہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، ہندوستان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں یہ ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کی اتنی بڑی قیمت ہندوستان صرف ایک وجہ سے چکا رہا ہے، ورنہ کب کا چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا ہوتا ہے کہ اگر ایک کریک آیا ہندوستان کے نقشے میں تو پھر اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا میں بٹ جانا کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ عالمی برادری کیوں مر گئی ہے، کیوں نہیں بولتی ہے، کب جاگے گی ضمیر، کب جاگے گا؟ عالمی دنیا کا ضمیر نہیں جاگ سکتا اس لیے کہ وہ ایک چیز قدر مشترک ہے ان سب کے بیچ کہ وہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اس میں سر ہم بھی تو جگانے میں ناکام ہیں، ہم بھی تو دروازہ مسلسل نہیں کھٹکھٹاتے، ہم تو کنڈی کھڑکانا بھول گئے۔ اب آپ واپس آ جائیں گے کشمیر کمیٹی کے اوپر، چاچو میں آپ کو آنے نہیں دوں گا، لیکن اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہمارے اپنے انسٹیٹیوشن ہیں، چاہے وہ OIC ہے، چاہے وہ عرب لیگ ہے، چاہے وہ ECO ہے، جو بھی ہے وہاں کون سا کام ہو رہا ہے بھائی؟ صاحب میں کہتا ہوں جی چلو جی کشمیر کمیٹی پہ تو مولانا صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے وہ نمازیں پڑھاتے ہیں یہاں بھی اور بیرون ملک بھی۔ بات یہ کہ ہمارے سفراء کرام کیا کر رہے ہیں، وہ کہاں ہیں بھائی؟ فورن منسٹر تو ہمارے پاس ہے نہیں، پرائم منسٹر بزی ہے، وہ اپنے کیسز آج کل بھگت رہا ہے۔ ان کو ادھر بلا لیں، سب کو اسلام آباد میں بٹھا کے ان کو کوئی لیکچر دیں، ان کو کوئی دماغ میں ڈالیں، جاؤ جا کے اس بارے میں ذرا ہندوستان کو تھوڑا سا ایک اور وارننگ دے دیں شعیب الدین، آپ یہ جو خیبر 4 لانچ ہوا ہے اور جس کی کامیابیاں جو ہیں اتنی واضح اور اتنی فوٹیج کے ساتھ ہیں کہ آدمی کا یقین کیے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اس سے بھی بھارت کو اس لیے تکلیف ہونے جا رہی ہے کہ وہ سارے عناصر جو افغانستان کی طرف سے وہ پاکستان میں داخل کرتا ہے اور وہ سفارت خانے، وہ جو کونسل خانے اس نے بنائے ہوئے ہیں وہاں جہاں اسلحہ جمع کیا جاتا ہے، جہاں ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کا اثر بھی زائل ہوگا، اس لیے کہ ان سب لوگوں کو راجگال کے علاقے سے نکال کے
واپس ان کو افغانستان میں جو ہے صاحب ایک ہفتے میں ہم نے ان کا کتنی تباہی کی ہے. ہم نے وہ 12,000 فٹ بلند چوکی جہاں سے وہ بیٹھ کے مانیٹر کر رہے تھے, جہاں سے وہ اس طرف ایمونیشن ڈمپ تھا, جہاں جو سب کچھ تھا, ہم نے وہاں تک پہنچ گئے ہیں, ہم نے اسے کیپچر کر لیا ہے اور بآسانی اس سارے علاقے کو مانیٹر کر سکتے ہیں. 90 کے مربع کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ ایک آپریشن میں واگزار کرایا ہے پاکستان کی مسلح افواج نے, اور اس علاقے میں جس طرح کا کنٹرول ہمارا ہونے جا رہا ہے وہاں اب ان عناصر کی موومنٹ جو ہے اس کا امکان کم سے کم رہ جائے گا. اور اگر اسی طرح کی اچیومنٹس اس آپریشن میں ہمیں ہوتی رہی تو افغانستان کی طرف سے جو ہمیں پریشانی لاحق رہتی تھی وہ انشاءاللہ ہماری جان چھوٹ جائے گی. ایک چیز سب سے بڑی اہم ہے, دیکھیں ہم نے اپنے بارڈر پر فینس لگانی ہے. انڈیا نے کوئی لحاظ کیا ہمارا, انہوں نے اتنی بڑی فینس لگا دی ہے کہ آسمان سے خلا سے کہتے ہیں کہ نظر آتی ہے. امریکہ اپنے بارڈر پہ میکسیکو پہ لگانا چاہ رہا ہے. ہر شخص کا حق ہے میں اپنے گھر کے اندر ایک دیوار تعمیر کروں, کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ میں اپنے گھر کے اندر 200 گز ہٹ کے کر لیتا ہوں, جاؤ بھائی تم یہ 200 گز بھی آگے میرا ہے. اس کی مخالفت کرنے کی شعیب الدین واحد وجہ یہ ہے کہ افغانستان کا دار و مدار جو ہے وہ چاہے اس کی اکانومی ہے, چاہے اس کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں, چاہے اس کے سامان کی ادھر فروخت ہے, چاہے یہاں سے سامان کی ادھر فروخت ہے, اس کا سارا دار و مدار چونکہ پاکستان پر ہے اور سارا غیر قانونی راستوں پر ہے. اصل بات یہ ہے, اس لیے پاکستان کی حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ جتنی جلدی اس فینسنگ کو کامیاب کر کے مکمل کر سکتی ہے اتنا ہی پاکستان کا فائدہ ہوگا. اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا ناظرین, وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو 50% تقریباً اسمگلنگ کے پہ چل رہی ہے وہ ایک دم نیچے قانونی ہو جائے گی. پیسہ پاکستان کو ہی ملے گا. اللہ کا واسطہ ہے یہ جو چند گندے اور ملوث چہرے ہیں جو پیسہ کما رہے ہیں اسمگلنگ کی, اس مکروہ دھندے کے ذریعے, ان کو پکڑنا ہے. امریکی ڈو مور کی بھی بات کر لو تھوڑی سی, وقت بہت کم رہ گیا. اور سر ان کا کام ہی یہی ہے, ہم نے نو کرنا ہے, بس سیکھنا ہے. کب سیکھیں گے؟ وہ پھر کہتے ہیں آپ نے کیا کیا, وہ کہتے ہیں جی آپ تو وہ دیکھیں نا, آپ دہشت گردوں کو نہیں مارے, حقانی کو نہیں مارے. او بھائی ہم تو لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف, اور کوئی لڑ کے دکھائے. نہیں جی آپ نہیں لڑ رہے, ہمارے پیسے تو ہم نے دینے ہیں, دو, کیوں نہیں دیتے؟ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی حکومت نے کئی بار امریکی قیادت کو, عسکری کو بھی اور سیاسی قیادت کو بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شواہد ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, آئیے ہم آپ کے ساتھ مل کے ان کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے سیف ہیونز یہاں ہیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم نے حقانی نیٹ ورک کو یہاں سے نکال کے مجبور کیا کہ وہ جا کے افغانستان میں جا کے پناہ لے. اس وقت پاکستان میں حقانی کے لیے کوئی سیف ہیونز, کوئی فراری کیمپ یا کوئی ٹریننگ کیمپس نہیں ہے. بخاری صاحب ان سے اپنا افغانستان کنٹرول نہیں ہو رہا, پرابلم یہ ہے سب سے بڑی. 17 سال لگ گئے. شعیب الدین آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے. 17 سال سے وہاں تمام نیٹو اور اس کے الائز کی فورسز رہی ہیں. افغانستان کی خود اپنی فوج کی تعداد اب 4 لاکھ ہے, اس کے باوجود ان سے صرف ایک کابل کا تحفظ نہیں ہوتا. کابل میں ہر دوسری جگہ دھماکے ہوتے رہتے ہیں. مجھے تو وہ وقت قریب نظر آ رہا ہے جب یہ رشیا کی طرح چھوڑ کے بھاگیں گے اس کو. امریکہ کی فیٹ جو ہے وہ اس لیے طے ہے کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ جس بھی جنگ میں گئے ہیں بغیر ایگزٹ سٹریٹجی کے گئے ہیں, چاہے وہ ویتنام تھا, چاہے وہ عراق تھا, چاہے وہ افریقہ کے کچھ ممالک تھے, اور اب افغانستان ہے. اور اس کو بھاگتے ہوئے پھر وہ اپنی پینٹیں اور اپنے جوتے چھوڑ کے ہیلی کاپٹروں کے ڈنڈوں کے ساتھ لٹک کے وہاں سے بھاگتے ہیں. اور افغانستان میں یاد ہے آج تک ویتنام, مجھے لگتا ہے تو بڑی کتنا یاد ہے. کون وہ فوٹیج بھول سکتا ہے جن لوگوں کو کی جان اس قسم کے آپریشن میں گئی کہ وہ بھاگ رہے تھے لٹک لٹک کے, ان کو آج تک وہ کہتے ہیں کہ مسنگ ان ایکشن. ان کے وارثان پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ کس محاذ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ان کی جان گئی تھی. چاچو یہ شرمناک چہرہ جو ہے امریکہ کا ہر جنگ کے بعد اس کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن انہوں نے دیکھیں اس دفعہ تو اپنی لاشیں بھی چھپائی ہوئی ہیں. جی افغانستان میں جتنا ان کا نقصان ہوا ہے وہ بتاتے ہی نہیں ہیں. ابھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی کوئی 3700 کے قریب ہمارے, لیکن جتنے باڈی بیگز امریکہ میں گئے ہیں وہ بس امریکہ والے جانتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ امریکہ میں کسی امریکن فوجی کی باڈی کی تصویر دکھانا اور کسی ایونٹ کی جب ان کی بریل ہوتی ہے اس کو کور کرنا بین ہے. ان کا تمام میڈیا ان کی حکومت کی مرضی پر چلتا ہے. معذرت کے ساتھ اگر میں کھل کے کہوں, ہم تو بہت آزاد لوگ ہیں, پھر بھی کہتے ہیں ہم ان کے مقابلے میں تو بہت آزاد ہیں. ناظرین آپ نے یہ سب کچھ دیکھا سنا, اب ہم کل جو باقی موضوعات ہیں اس پہ بات کریں گے, لیکن اہم ترین موضوع
جو بھی کوئی کچھ کہے، JIT، عدالت، فیصلہ، سیاست ہے۔ آج تک کے لیے شعیب الدین اور سلیم بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔